کے لیے بھیجا ہے، اس کلام پاک کی ان آیات کو آج پہلی مرتبہ ہم بورڈ پہ دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی اور اپنا یاد کیا ہوا سبق دہرانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بار توفیق عطا کی۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا قیمتی وقت ہے۔ قرآن مجید کے سامنے وقت گزارنا، اس سے بڑا قیمتی وقت اور کیا ہوگا؟ لیکن آپ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے سامنے بیٹھ جانا سب سے مشکل ترین کام ہے، لیکن سمجھنا نہایت آسان ترین ہے، کیونکہ بیٹھنے میں جو رکاوٹیں دو ہیں، ایک انسان کا اپنا نفس ہے، جو ایک شیطان ذہین ہے جو اس قرآن کا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے دل میں قرآن اتر جائے، وہ یہ اترنے کے نتیجے میں ان کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم نہ ہو جائے، ان کے اندر الفت، محبت، اخوت پیدا نہ ہو جائے۔ جتنا ان سے قرآن سے دور رکھیں گے اتنے ان کے اندر عداوتیں، تفرقہ بازی، مسلک پرستی دور پر ہوگی، اور اسی لیے وہ اپنی جگہ پہ کامیاب ہوگی۔ آج ہم بیٹھے ہیں، آپ 15 منٹ دیں گے، لیکن میں آپ سے ضروری گزارش کروں گا کہ آپ ان آیات کو دیکھیں، لفظ لفظ کو دیکھیں، جہاں کہیں ترجمے میں ابہام ہو، مشکل ہو تو آپ سوال بھی کریں، کیونکہ ہم نے سمجھنا ہے۔ ہمارے گھر کوئی ملائکہ فرشتہ نہیں آئے گا سمجھانے کے لیے، آپ کے گھر بھی کوئی مولوی صاحب نہیں آئے گا سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ کے دل میں طلب ہے، تڑپ ہے، آپ جائیں گے۔ آج دیکھتے ہیں ترجمے کو غور سے دیکھیں گے، سورہ النازعات اس کا عنوان ہے، اور یہ لفظ ہے اس چیز سے نزا سے۔ لفظ کیا ہے؟ نزا۔ نازعات مؤنث کی جمع ہے، اس طرح کے طالبات، طالبات لڑکیوں کو طالبات۔ اگر وہ لڑکیاں جانے والی ہے تو ان کے ذاہبات، اگر وہ اسی طرح لکھنے والی ہے یا اگر وہ پڑھنے والی ہے تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ آؤ تو لگے۔ لیکن مردوں کے لیے یا نون لگے گا یا واو، اس طرح طالبون، وہ لڑکیوں کے لیے وہ طالبات۔ اسی طرح یہ نازعون ہے اگر مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ نازعات، جو نزع کرنے والی قوتیں، فرشتے۔ اس عنوان سے ہم نے یہ پچھلی کلاس میں یہ آیات پڑھی تھی۔ اب آئندہ جو آج کی آیات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں کو مخاطب کرتا ہے۔ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جو اس کے اوپر عمل کرے گا، 20% کرے گا تو 20% اس کے دل میں خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ 75% عمل کریں گے وہاں 75% امن و سکون ہوگا۔ اگر کسی ملک میں آپ کو امن و سکون نظر آ رہا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا نظام اس کے مطابق ضرور ہوگا 75%۔ اور کلمہ گو لوگ اگر اس کے اوپر نہیں چلتے ہیں تو وہاں تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے ہمیں نجات دلانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی تھوڑی سی ہے، چند لمحوں کی ہے، اس میں کچھ کر کے دکھا دو۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم، ایک ساتھ جس دن، یہ یوم آتا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی اس دن پہ کیا پڑے گا، کیا ہوگا جب امتحان سر پہ آ جائے گا اور پیپر آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ کیا اس وقت پڑھو گے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا اس وقت تم قرآن کھولو گے جس دن کیا ہو جائے گا؟ زلزلہ آئے گا، جھٹکا آئے گا۔
زمین کو انراجفہ وہ جھٹکا جب زمین کو لگے گا وہ تمہارے اوپر زمین ہل جائے گی تو کیا اس وقت تم قرآن کھولو گے؟ جب اب تک آپ نے قرآن نہیں کھولا نہ سمجھا تو کیا جس وقت زلزلہ آ جائے وہ جھٹکے پہ جھٹکے آ جائے تو کیا اس وقت تم قرآن کھول سکو گے؟ ہمت ہوگی پھر وہ جھٹکے میں چھوڑ دے سر میں درد شروع ہو گیا آنکھ میں درد شروع ہو گیا پھر آپ قرآن کھولیں گے؟ اب صحت ہے سب کچھ ہے پھر کیوں قرآن کو کیوں نہیں سمجھ آتا؟ زندگی گزر گئی آگے فرماتے قد ماؤ اتباع سے ہے اور کیا ہوگا؟ آئے گا فالو کرے گا الراجفہ پے در پہ یعنی پے در پہ یہ جھٹکے آئیں گے جھٹکے لگیں گے اس طرح پھر پے در پہ لگنا شروع ہو جائے پھر انسان کے ہوش و حواس کیا ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اس دن تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہو؟ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب کی جن لوگوں کے کیا ہو جائیں گے یوم کے معنی دل اور یہ دل کے معنی اس دن لوگوں کے دل تو ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ وجہ درد کے بارے دھڑکنا شروع کر دے گا یعنی وہ دھڑکن جس میں درد کی ہو تو یہ ہارٹ بیٹنگ ہے ہارٹ بیٹنگ ہوگی لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر ابھی بھی تمہارے دل دھڑک رہے ہیں لیکن وہ دھڑکن جس میں کیا ہو کیا ہوگا؟ پینفل درد اور جب دل میں درد آ جاتا ہے نا پھر انسان کسی کام کا نہیں کرتا پھر اس وقت تم قرآن کھولو گے اب تو تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم آئے گا نا تمہارے پاس پھر کیا کرو گے؟ اس پر غور کریں یہ کسی وقت بھی لمحہ آ سکتا ہے میرے پر آپ کو اللہ فرماتے ہیں اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ جب تم نے وقت ضائع کیا ہوگا اب سوال ہوگا نظریں ان کی کیا ہوگی؟ ابصار بصارت ہے نظریں ان کی خاشعہ جھکی ہوگی شرم کے معنی کیا کرو گے؟ آپ کے دکھا لو تو کیا تمہیں معافی مل جائے گی؟ 80 سال 100 سال 70 سال زندگی مل گئی تھی اس میں تم نے قرآن نہیں کھولا رب کو جو شکایت ہم سے ہے یہ قرآن کی وجہ سے اس کا کلام ہم نے کھولا نہیں آتا ہم نے اس طرح گیدری نہیں کی ہے قرآن کے اوپر کی ہے ہم کر کیا رہے تو دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ یہ قرآن ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ کہتے ہیں کہ رہنمائی یہاں سے ملے گی یہ ہر مسلمان کہتا ہے اور جب سمجھنے کا ٹائم آتا ہے تو کہہ رہے یار کو اگر ہم سمجھ جائیں گے اختلاف آ جائے گا پھر کس کی تفسیر پڑھے ہر ایک کی تفسیر ہی لاتا رہتا ہے تو یہ بہانے تراشتے ہیں ہمیں تاکہ قرآن سے کسی طریقے ہو جائے اللہ فرماتے آگے جس دن ان کی آنکھیں جھک جائیں گے یہ سوال کریں گے ان کو کیا رہے گا ابھی تم نے دوبارہ حساب دے رہے ہیں اب تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقولون آپ اس وقت یہ کہیں گے کیا کے معنی یہ قانون کے معنی جب سب قول کے معنی کہیں یعنی یہ اس وقت کہیں گے ان کی زبانوں پر یہ کیا بات ہوگی اننا آگے معنی کیا اور اننا کے معنی ہم اچھا یہ لفظ جو ہے لمن مدون ہے ایک لفظ نہیں ہے اس میں لام کا ترجمہ یہ ہے ضرور اور میم کے معنی والے یہ نقاون جگہ کے والے اور رد ادا کے معنی کیا ہوتے ہیں رد کر دینا واپس لوٹا دینا اسی سے مردود لفظ ہے
ہم کہتے ہیں ریجیکٹڈ پرسن، اس کو مردود کہتے ہیں. کیا دوبارہ واپس ضرور واپس لوٹائے جائیں گے، لوٹائے جانے والے ہوں گے. پھر آخرہ پہلی حالت، یعنی آخرہ کہتے ہیں جو ہمارا پہلی حالت تھی، جو ہم مرے ہوئے تھے، کیا ہم میدان حشر میں دوبارہ پہنچ جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم تو مر چکے ہوں گے، کیا دوبارہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا؟ جبکہ کننا، یہ کن ارادہ ہے نا ارادہ ہے، کہ ہم ہماری ہڈیاں نخرا بوسیدہ، جب ہماری ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوگی، کیا ہم پہلی حالت میں دوبارہ اسی حالت میں کیسے آئیں گے؟ آخرہ کے معنی the former state، اس حالت میں ہم دوبارہ کیسے آئیں گے جب ہماری ہڈیاں کیا رہی؟ یعنی آج دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کس نے کل دیکھی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کہیں گے جس وقت یہ حصہ رہے گا، قالو یہ کہیں گے دل کا یہ اس وقت کرتن طلب میں کر رہا ہے، یہ دیکھیں کر رہا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں مقرر، اپنے مقرر جب کوئی شاعری کرتا ہے تو یہ مقرر کے معنی بار بار دوبارہ پڑھنا. کیا دوبارہ اس وقت دوبارہ واپسی ہوگی؟ اگر ہو گئی نا تو کیا ہو گیا؟ وہ کس چیز کا ہوا؟ نقصان والا، بہت بڑا نقصان ہوا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مستقبل کا ایک خاکہ رکھنا چاہتا ہے کہ تم اس وقت میں یہ باتیں کرو گے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے مجھے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی زیادہ میٹیریل جمع کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کسی کو میزائل لگاؤں گا اور میزائل سے اڑاؤں گا، یہ کروں گا. نہیں، بس کیا ہوگا؟ ماں کے معنی پھر ماں کے معنی بس، یا وہ زجرۃ کیا ہوگی؟ ڈانٹ ہوگی، آواز، ڈانٹ کی آواز ہوگی. واقعہ کے معنی یہ ڈانٹ والی آواز ہوگی. اور آواز سنتے ہی پھر وہ لوگ پھر فوراً کہاں ہوں گے؟ ہم یہ لوگ مساخرہ کھلے میدان میں ہوں گے. بس وہ سنتے ہی یہ نہیں ہوگا کہ کمروں میں بیٹھے ہوئے میں ابھی ٹائم نہیں ہے. جس طرح ابھی ہم کہتے ہیں کہ سنتے آپ قرآن سمجھو تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، اس وقت میں کھانا کھانا ہو، تو اس وقت بالکل لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، مرے ہوئے ہوں گے. لیکن یہ سب ڈانٹ سن آواز سننے کے نتیجے میں سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ یہ کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے. جب کھلے میدان میں آؤ گے پھر آپ کا سوال کیا ہوگا کہ تم نے جو دنیا کے اندر زندگی گزاری تھی وہ قرآن کے ساتھ تھی یا قرآن کے ساتھ نہیں تھی؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں جب آپ کو اور سمجھائے گا تو ایک واقعے کی طرف لاتا ہے. اور قرآن مجید میں اتنے واقعات ہیں انبیاء کرام کے کہ اگر ہم وہ واقعات کو پڑھتے جائیں تو ہمیں دیگر واقعات کی ضرورت پیش نہیں آئے، کیونکہ قرآن مجید میں جو واقعات ہیں وہ حقیقت ہے. لیکن میں اگر کوئی واقعہ کسی کا بیان کروں گا تو اس میں مرچ مسالہ لگاؤں گا. قرآن مجید کے واقعات میں کوئی مرچ مسالہ لگا ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ کو اگر واقعہ بیان کرنا ہو قرآن سے لے کر کے بیان کریں. اب آپ بتائیں کہ ہر عطا کا کیا عطا کے معنی آنا، اردو میں آنا کہتے ہیں، ابھی میں عطا آئی ہے. کیا میرے پاس حدیث کے معنی خبر، جس کی
علیہ السلام کا واقعہ کہیں تم نے پڑھا ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، نمرود کے ساتھ، فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ تو تم فرعون سے بڑے تھے ہو. اس فرعون کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ایک سیکنڈ کے اندر ان کو کیا غرق کر دیا. نمرود کے ساتھ ہم نے کیا. اور اسی طرح آج کی قوموں کے ساتھ جو اپنے آپ کو بہت زبردست قومیں سمجھتی ہے، ایک سیکنڈ میں ہم کیا کرتے ہیں. ہماری ایک آواز ہوتی ہے اور آواز سننے کی کوئی کام نہیں لا سکتا ہے. اس لیے ایک زندگی تمہاری اتنی کمزور ہے اور میں نے تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی کہ تم نے اس قرآن کو سمجھنا ہے اور لوگوں کو یہ پیغام تم کیوں نہیں کر رہے. اصل مقصد یہ ہے کہ میری رات کی زندگی گزر جاتی ہے، پورا ہفتہ گزر گیا، میں نے آج تک رجسٹر نہیں خریدا ہوگا قرآن کے لیے. اپنے حساب کے کتاب کے لیے میرے پاس رجسٹر ہے، لیکن اس قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے پاس کوئی رجسٹر. کتنے دکھ بعد ہیں اللہ کے اپنے آپ کو دھوکا، رب کو تو کوئی دھوکا دے نہیں سکتا، لوگ اپنے آپ کو دے رہے. اس لیے زندگی کے لمحات یہ ضروری نہیں ہے کہ میری کلاس میں آپ آ گئے علامہ بن گئے مفسر بن گئے. نہیں، میری کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے طالب علم بن جائیں. کیا بن جائیں؟ ہم طالب علم نہیں رہے. اپنے آپ سے پوچھیں، اگر ہم طالب علم ہو تو پھر ہم منیٹر بھی بنیں گے، ہم سمجھائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی. کہ قرآن مجید کو اس لیے طاقتوں میں سجا دیا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور ہر ایک کو ڈرایا گیا ہے کہ کہاں سے سمجھو گے، کیسے پڑھو گے، یہ تو بہت مشکل کلام ہے، یہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور اس وجہ سے لوگ کیا ہو گئے، قرآن سے پرے ہٹ گئے. امت مسلمہ میں دراڑ آ گئی اور آج میں اور آپ ایک دوسرے پر یقین نہیں کرتے. یقین کیا ہے کہ پتہ نہیں پڑھانے والا دیوبندی ہوگا، بریلوی ہوگا، شیعہ ہوگا، سنی ہوگا، قادری ہوگا، وہابی ہوگا. یہ ذہن نے ہمیں کیا کر دیا. پھر کہیں گے اگر اور کچھ بھی سیاسی تو نہیں ہے کہیں ہے تو اور تو نہیں مانگ رہا ہے، کسی بات نہیں کرے گا، کہیں چندہ تو نہیں مانگے گا. اس چکر میں ڈال کر کے لوگوں کو کیا کر دیا، قرآن سے پرے ہٹا دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ اس دن جب یہ زمین زلزلے کی زد میں آ جائے گا، جھٹکے پہ جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں گے، ایک جھٹکا پھر دوسرا جھٹکا آ جائے گا. یہ لگتے ردفا اردو میں کہتے ہیں ردیف کو. ردیف آپ جانتے ہیں نا، شعر و شاعری نہیں ہوتا، ایک شعر کے پیچھے دوسرے شعر، ایک جھٹکے کے پیچھے ایک اور جھٹکا. تو اس دن تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو میں بتا رہا ہوں. جب پریکٹیکلی آتا ہے، جب دل میں کیا کہتے ہیں بیماری آ جاتی ہے، لفظہ بیٹھے بیٹھے کیا ہو گئی، پھر ان کی حالت کیا ہوگی. وہ تو بات نہیں کرنا چاہتا، خدا سے دل پکڑے بھیج رہا، اور مجھ سے بات نہیں کرو گی، میں بات کر ہی نہیں کرتا. اب سوال خاشعہ، جب اس کو اپنا ماضی یاد آئے گا تو کیا ہوگا، شرم کے مارے کیا ہو جائے گی، آنکھیں چھپ جائیں گی. تو کیا آنکھیں چھپ جانے کے نتیجے میں معاف ہو جائے گا، بلکہ وہ تکلیف میں مزید اضافہ ہو جائے گا. آج لوگ کہتے ہیں کیا ہم وہ پھر جو ہماری حالت تھی ہم تو مر چکے ہیں، کیا دوبارہ ہم واپس لوٹ اٹھائے جائیں گے اگر مر گئے. جبکہ ہماری ہڈیاں جو ہے وہ کیا ہوگی، زمین کے ساتھ مل چکی ہوگی. اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ کیسے زندہ کرتے ہیں. کہ اللہ نے فرمایا کیا تمہیں ابھی تک اطمینان نہیں ہوا ہے. ابراہیم نے کہا ایسا نہیں ہے کہ اللہ مجھے یقین ہے، لیکن اس میں اطمینان کے لیے اگر مجھے سامنے ہو جائے تو اچھا ہو کہ اپنی زندگی میں دیکھ لوں گا کس طرح. انہیں کہا اس طرح کرو کہ 4 پرندے پکڑ لو، قرآن میں 4 پرندوں کو پکڑ لو، ان کو پہلے مانوس کرو، ان کے نام دیکھ لو، ان کو سمجھ جاؤ یہ ہے کون کیا ہے.
مانوس ہو جائے تمہارے پاس صحیح، پھر اس کو ٹکڑے کر دو اور مختلف پہاڑوں پہ جا کے رکھو اور پھر نام پکار کے کہ فلاں آ جاؤ اللہ کے حکم سے، اور پھر تمہاری طرف کیا کریں گے؟ دوڑ کر آئیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب میں تمہیں پیدا کیا، تمہارے ہونٹ بنا سکتا تھا، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارا دماغ بنایا، تمہیں سب کچھ بنایا، تو تمہاری ہڈیاں زمین کے ساتھ لگ جائے، کچھ ہو جائے، دوبارہ اٹھانا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تمہارا ماڈل تو بنا ہوا ہے، پہلے تمہارا ماڈل ہی نہیں تھا، بغیر ماڈل کے لیے بنایا ہے۔ تمہاری اتنی زبردست طریقے سے کہ تمہاری انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی، یہ کام کی جو نشانیاں ہیں یہ پوری دنیا ہے، ہر ایک کے ڈی این اے میں پورا اس کا ایک شجرہ ہے۔ اس اللہ کو میرے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ کہہ رہے کہ اگر ایسا ہوا، کال کو اگر ایسا ہوا، کہیں گے یہ کہ اگر ایسا ہوا اس وقت کرنا تب خاص رہا، وہ دوبارہ لوٹنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ پھر کیا کریں گے؟ سارے والا معاملہ ہو جائے گا۔ یہ تم اس وقت کہو گے انما ہی ذکر واحدہ، وہ یاد رکھو کہ بس میری طرف سے ایک آواز آئے گی اور وہ ایک ڈانٹ کی آواز ہوگی، تو نکلو یہاں سے، کتنے گئے تو تم سارے کے سارے اپنے گھروں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے قبروں سے نکل پڑو گے، اس وقت تم انکار نہیں کر سکو گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ آواز سنتے ہی تم ایک بڑے میدان میں کیا ہو جاؤ گے؟ پہنچ جاؤ گے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لو، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا کیا گزری ہے، کس طریقے سے اس نے اس جابر اور ظالم حکمران کے گھر میں 30 سال گزارے اور وہاں سے پوری تعلیم حاصل کر کے، جو دنیا میں تعلیم جو ہم کہتے ہیں اصلی تعلیم، فرعون سے حاصل کرنے کے بعد پھر ان کو کہاں جانا پڑا؟ یمن جانا پڑا۔ وہ 10 سال یمن میں رہے، شعیب علیہ السلام نے کہا، وہاں سے تعلیم حاصل کر کے راستے میں دوبارہ پھر کیا ہوئی؟ نبوت ملی ہے، یعنی کوئی 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ واپس آ رہا تو ہم نے کیا کرنا؟ وَآتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے حکمت اور علم سے اس کو بنا دیا۔ مدین میں، تو یہ مدین جب گئے تھے تو وہاں سے علم حاصل کر کے آ رہے ہیں۔ کتنا علم حاصل کیا ہوگا؟ میرا پرانا علم، تو پھر راستے میں نبوت ملتی ہے، پھر راستے میں تو پھر کہا کہ فَاذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، ہم نے بنی اسرائیل کو آزادی دلوانی ہے فرعون سے، ان کو آزاد کرا دو، شکنجے تھے، یہ بھی اتنا ہی ظالم اور جاور ہے، یہ بھی لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی بڑے ظالم جاور ہے، یعنی ارشد شریف کے انہوں نے کیا کر دیا؟ ناخن کھینچے، پھر اس کو تشدد کیا 3 گھنٹے تک، پھر اس کے پیچھے یہاں بھی مارا، ادھر بھی مارا، ادھر بھی مارا۔ یہ کن لوگوں نے کیا؟ آپ کے لوگوں نے کیا۔ وہ بھی مسلمان تھا، یہ بھی مسلمان ہے۔ جو زبان کی آزادی کو سلب کرنے والے لوگ ہوں، ان کے ساتھ آپ کیا کریں؟ یہ فرعون کی اولاد ہے ہماری، جو ظلم و بربریت کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ، لوگوں کو نشانہ بنانے والے لوگ، لوگوں کی زبان کو بند کرنے والے لوگ۔ یہ کن کی ذریت ہے؟ فرعون کی ذریت ہے۔ اور فرعون کی ذریت یہ ہے کہ جب تک ظلم اور بربریت رہے گی، فرعون کا نظریہ قائم رہے گا، لیکن مقابلے میں موسیٰ بھی رہے گا۔ مقابلے میں اگر ابو لہب ہے تو مقابلے میں بھتیجا بھی ہوگا، یہ بات یاد رکھو۔ اور فرعون کے گھر میں موسیٰ ہی پیدا ہوتے ہیں، ہم آدمی کریں، اس لیے اللہ نے یہاں لگا دیا۔ اب اس کے بعد واقعہ ہوگا، بہت بڑا واقعہ ہے، پھر اس واقعے کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں آپ شامل ہوں۔ آج کے سبق پہ اگر آپ کوئی سبق نہیں اٹھانا چاہیں یا کوئی بات کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ کوئی لفظ مشکل نہیں، بات تو مشکل ہے، یہ نہیں ایک مشکل نہیں، لیکن یہ قائم دینا پڑے گا۔ یہ ہے سارے
استعمال ہے جو اس میں استعمال ہوئے ہیں، یہ قلب ہم استعمال کرتے ہیں، تدین استعمال کرتے ہیں، کما استعمال کرتے ہیں، مسئلہ استعمال کرتے ہیں، سجود استعمال کرتے ہیں، قول استعمال کرتے ہیں، رد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ لسان عظمہ لسان، یہ نفلا نفرے کرنا، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ حسرہ کا، یہ مقرر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ زجر توبیخ سنا ہوا ہے اردو میں، تو ان کو آپ کی کب جوان ہوگی جب آپ عربی سیکھیں گے. حدیث اصل میں یہ جو بات ہے نا حدیث یعنی جو مکالمہ ہوا حادثہ ہوا ہے، اصل میں حدیث حادثہ سے حادثہ وہ حادثہ جس میں چپکلچ ہوئی ہو، نبا کے معنی چپکلچ نہیں ہے، وہ واقعہ جس میں آپس میں کیا ہوئے کلیش ہوا، اس میں حادثات ہوئے، وہ حدیث ہے. ایک چیز ہے نبا، نبا نیوز کو کہتے ہیں انگریزی میں. نیوز کیا ہے؟ نیوز کیا ہے؟ خبریں، ایک دن کی خبریں. یہ ایک دن کی خبریں نہیں ہے، یہ ایک بڑا واقعہ ہے. نبا نظیر بھی آئے قرآن میں آئے، لیکن اگر اس کو آپ لیتے اس حوالے سے تو اس کا یہ ہے اصل میں لفظ حدث ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں حادثہ ہو گیا وہ دوسرا لفظ تو نہیں ہوگا، سیس ہوگا. ہمارے کیا ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائے گا. ان شاء اللہ دوبارہ ملے گی. حدیث کے بارے میں ہم نے سنا ہے، وہ حدیث ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکلی ہوئی بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث. اصل الحدیث جو ہے وہ قرآن ہے. اصل الحدیث کیا ہے؟ قرآن. حدیث کے معنی خبر، باتیں، کارگزاریاں، یہ وہ الفاظ ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوا. قرآن مجید کوئی کہا گیا احسن الحدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات اپنی طرف سے نہیں کی، کوئی بات اپنی طرف سے، ساری باتیں وہ کی ہے جو اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں رکھی. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں اللہ نے اپنے نبی کو یہ چھپا کے رکھو، سوال نہیں پیدا ہوتا، چھپا کے نہیں رکھتا ہے. جو بات میرے نام ہے وہ پیغمبر کے نام پر ہے، اور پیغمبر کا کام کیا ہے کہ وہ بات جو اللہ سے ملی ہے وہ لوگوں تک فوراً پہنچا دینا. ایک لمحہ بھی تاخیر پیغمبر نہیں کر سکتا. ایک لمحہ پیغمبر وہی آئی فوراً اٹھے جا کر لوگوں کا بھی نہیں آ. مجھے پتہ نہیں کہ آئندہ لمحوں میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اس لیے پیغمبر جو ہے نا وہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ہم لوگ ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، ہم بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، دعوت کہاں دیں. آج کا سبق یہ ہمارے 216 ہو گئے ہمارے، اور یہ ہمارا ٹائم لگا ہے 15 منٹ یہ ہو گئے، 15 منٹ یہ ہو گئے، 16 ہو گئے. یہ 35 منٹ ہم نے روک دیا. آپ کے یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں.